Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک انتہائی اہم لیکن بھولا بسرا مسئلہ، اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ وہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کی پرابلم ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں جہاں عقیدے کی اہمیت بتائی گئی، وہیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی اہمیت بتائی گئی۔ یہ اسلام کا ایک ایسا آفاقی اور فطری نتیجہ ہے کہ جو کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا، کہ ایک طرف انسانوں کا رشتہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی اس کے تعلق کو مضبوط بنانے کی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، اس کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تاکہ ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے تو آدمی بندوں کے حقوق سے غفلت نہ کرے۔ اس میں بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں، ملنے جلنے والے بھی ہیں، اس میں والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، فیملی کے اور ممبران بھی ہیں۔ اسلام نے ایسا کوئی تصور پیش نہیں کیا جیسے اس وقت مغربی دنیا کے اندر رائج ہے کہ والدہ کی خبر لی جاتی ہے مدر ڈے پر، جس کو ایک اور نام روزز ڈے بھی کہا جاتا ہے، کہ سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے منایا جاتا ہے کہ اماں جان آپ کو میں نے یاد رکھا ہوا ہے، اس کے لیے میں یہ گفٹ بھیج رہا ہوں، یہ کارڈ بھیج رہا ہوں، یہ پھول بھیج رہا ہوں۔ مدر ڈے، فادر ڈے، یہ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ نہیں، اسلام نے تو ان کو جنت اور دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد اونچا ترین مقام والدین کا رکھا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، حتیٰ کہ وہ اگر تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں جو تم پسند نہیں کرتے ہو، پھر بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر وہ مشرک ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ والدہ کا مقام اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا ہے کہ اس کے بغیر جنت مجھے مل نہیں سکتی۔ والد کا مقام اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ اس کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی بن جاتی ہے، اس کی ناراضگی اس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ والدین کو سال میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ مغربی دنیا کا کلچر ہے کہ سال میں ایک بار والدین کو مختلف ناموں سے یاد کر لیں اور اس کے بعد ہمارا اور والدین کا کوئی تعلق نہ رہے۔ والدین کے بعد جو فیملی کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ بھی اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات بڑے مضبوط رہیں، ان سے جڑے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام، جیسے ترمذی کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلا کلام جو آپ سے سنا یہی پیار و محبت کا تھا مدینہ منورہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ لوگو سلام محبت کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ یہ کوئی خانہ پوری کی چیز نہیں، یہ کلچر نہیں، یہ ٹریڈیشن نہیں، یہ دعا ہے آپ کی طرف۔ پیار و محبت کے جذبات کا بہتر انداز سے اظہار کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ لوگوں کو کھانا کھلانے سے آپس میں تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں کھانے سے مراد صرف فقیر اور غریب کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو کھلانا ہے، مگر اس کے علاوہ دوست احباب رشتہ دار وغیرہ کو بھی، تاکہ اس کے ذریعے سے دل میں آنے والی کدورتوں کا بروقت علاج ہوتا رہے، کیونکہ بعض چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔
اور اگر یہ نہ ہو تو وہ چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں اور پھر ایک پہاڑ کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، کہ تم صلہ رحمی کا مظاہرہ کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانو اور اس کو ادا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ابتدائی ترین تعلیمات میں سے ہیں۔ رشتہ داری کے حقوق، صلہ رحمی، اس کے ذریعے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مومن بندہ رات میں پڑے سوتے نہیں رہتا، بلکہ ایک حصہ آرام کرنے کے بعد رات کا ایک حصہ اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، جبکہ اہل تقوی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رات کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خصوصی طور پر گزارتے ہیں۔ اور اگر یہ چار کام کوئی کر لے تو آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ تم بڑے آرام اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ خطبہ نکاح کے موقع پر سورہ نساء کی پہلی جو آیت پڑھی جاتی ہے، آپ نے اس پر غور کیا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگرچہ کہ وہ خطبہ نکاح ہی نہیں بلکہ خطبۃ الحاجہ ہے اصل میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم موقعوں پر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں مختلف قبیلوں خاندانوں میں تقسیم کیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکو۔ اور یاد رکھو ان رشتہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت تاکید فرمائی۔ آپ نے کہا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کو توڑتا ہے، حذف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، رشتے ناتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے اپنی جگہ وہ نمازیں پڑھتا ہو سکتا ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہو، لیکن اگر اس کے رشتہ دار اس کی ان فیاضیوں سے محروم ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ یعنی ہم اپنی جنت کے استحقاق کے لیے رشتہ داروں کو پہچانیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک اور معاملہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دوستوں کے دوست کو بھی پہچانا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت اور عقیدت، ان کا انتقال تو مکہ مکرمہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں بھی کوئی اگر گھر میں اچھا کھانا پکتا، کوئی خوشی کی بات ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کو بھی اس سے حصہ دیا جاتا تھا، چاہے فیملی سے ان کا تعلق نہ ہی رہا ہو۔ یہ سنتیں کیوں ہیں؟ کیا یہ سنتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم کتابوں میں اس کا تذکرہ کریں؟ ہمارے ہاں سنت کا جو لمیٹڈ مفہوم آ گیا ہے کہ صرف ہم مسجد میں جائیں تب معلوم کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے، سنت کے مطابق کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، فرض سے پہلے، فرض کے بعد، یہاں تو سنت کی بڑی بحث کی جاتی ہے۔ مگر وہی شخص جو مسجد میں سنت کے مسئلے پر اتنی بحث کر رہا ہے، جب وہ گھر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ سنت کو بھول جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے مسئلے میں اسے سنت یاد نہیں آتی، غریبوں، محتاجوں، پڑوسیوں کے مسئلے میں اسے سنت یاد نہیں آتی، حالانکہ سنت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، چاہے میں مسجد میں رہوں، چاہے میں گھر میں رہوں، چاہے رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، چاہے پڑوسیوں کا مسئلہ ہو، چاہے مسلمانوں کا ہو، چاہے ہمدردی کرنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کا مسئلہ ہو، میں سب کے ساتھ
سنت پر عمل کرنے والا بنوں، سنت کا مت والا بنوں، میری ہر جگہ سنت کی خوشبو محسوس ہو، سنت کو پہچاننے والوں کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ بعض مخصوص اوقات میں تو ہم سنت پر عمل کر لیں اور اس کے بعد سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ گویا ہم کہنا چاہتے ہیں رشتہ داروں کے مسئلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو یہاں قبول نہیں کریں گے، آپ کی ہدایات کو یہاں ہم تسلیم نہیں کریں گے، پھر آپ بتائیے دین کہاں باقی رہے گا؟ یہاں پر کچھ لوگ برابری کی سطح پر تعلقات مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ایک بار آئے آپ اس کے پاس چلے جائیے، یا وہ آپ چلے گئے اور وہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی رشتہ داری کے تعلقات پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر آپ سے تعلقات کاٹتا ہے، کٹ آف ہونے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی وزٹ نہیں کرتا مگر ایک طرفہ طور پر آپ اس کی وزٹ کر لیتے ہیں، اصل تو صلہ رحمی یہیں پر ہے۔ اجر و ثواب کی بلندی تو اسی آدمی کے لیے ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یعنی کٹنے والوں کو جوڑنا، دور بھاگنے والوں کو قریب کرنا، تعلقات توڑنے والوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، یہ اصل میں صلہ رحمی کی اونچی منزل ہے۔ ورنہ ایک آدمی سلام کرے آپ بھی سلام کر دیے، ایک آدمی ایک بار آپ کے پاس آیا آپ بھی دوسری بار اس کے پاس چلے گئے، دونوں تو برابر ہو گئے۔ دونوں کے اندر پھر فرق کیا رہا؟ اہل ایمان کے لیے تو سورہ بقرہ میں جو باتیں بتائی گئیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری کی ایک لسٹ بتائی گئی، آیت نمبر 177 میں، اس کو آپ دیکھیے، اس میں ایمان سے بھی باتیں تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ کا مسئلہ بھی ہے، حقوق العباد کے بھی مسائل ہیں، اور حقوق العباد کے اندر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے ذوی القربہ، قریبی لوگ، رشتہ دار، فیملی ممبرز، ان کا پہلے حق پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں کون ضرورت مند ہے، ان میں کس کی ہمدردی اور کس کو مدد کی ضرورت ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مدد کا پہلا حصہ ان کو پہنچے۔ اور شریعت نے دیکھیے کیسے صلہ رحمی کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی پریکٹیکل تدبیریں بتائی ہیں۔ اگر ایک شخص صدقہ اور خیرات لے کر باہر کسی مسکین اور محتاج کو دیتا ہے تو صدقہ اور خیرات کا ثواب اس کو مل جائے گا، مگر وہی صدقہ اور خیرات اور اتنی ہی رقم اگر اس کی فیملی ممبرز میں کوئی غریب، مستحق اور ضرورت مند ہیں ان کو وہ دے رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ڈبل ملے گا۔ کیوں ڈبل ملے گا؟ پیسہ تو اتنا ہی خرچ کر رہا ہے، اس لیے ڈبل ملے گا کہ وہاں صرف غریب کا حق آپ نے پہچانا، یہاں پر غریب پلس رشتہ دار کا حق آپ نے پہچانا، تو غریب کا حق پہچاننے کا ایکول ثواب ہو گیا اور رشتہ داری کا حق پہچاننے کا ایکسٹرا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو اگر فیملی کے اندر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ہم مدد کریں تو عام اعتبار سے جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب ایسے بندے کو ایسی صورت میں ملے گا۔ اسی لیے ہر جمعہ کے موقع پر ایک آیت دہرائی جاتی ہے سورہ نحل کی، آپ نے غور فرمایا اس میں حکمت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ احسان کا حکم دیتا ہے، اور ذوی القربہ کو پہچانیے اور ان کے حقوق ادا کیجیے، اور برائیوں سے روکتا ہے، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے اسلام روکتا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو عام طور پر خطبات جمعہ میں دہرائی جاتی ہے تاکہ یہ ریمائنڈر بن جائے، تذکیر کا ذریعہ بن جائے، لوگ اس کو یاد رکھیں سن کر کہ یہ قرآن کریم کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ذوی القربہ کو پہچانو، اور اس کے لیے ہر جمعہ یہ سبق اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو فیملی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک الجھن یہ ہے کہ رشتہ داروں کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں،
تعلقات جوڑنے کے بجائے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ شیطان نے ایسی دیواریں نفرتوں کی کھڑی کر دی ہیں کہ رشتہ دار سے کٹ رہا ہے، اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے کوئی خاص اسباب بھی نہیں ہوتے سوائے حسد کے۔ بعض اوقات بغض، عداوت، دل کی کدورتیں ہوتی ہیں جو یہ دیواریں بن کر کھڑی ہو رہی ہیں، نفرتوں کی دیواریں۔ ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے۔ بغض و عداوت کو دل سے نکالیے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اور دل کو صاف کرنے کے مختلف عملی طریقے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے ایک دوسرے کی آپ وزٹ کریں، ایک طرفہ طور پر وزٹ کریں۔ اگر بھائی آپ کی وزٹ نہیں کر رہا ہے، بہن ہونے کے ناطے آپ وزٹ کر لیا کریں، کیونکہ آپ ایک اچھے کام کے لیے وہاں جا رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بہن وزٹ نہیں کرتی، بھائی کو کر لینا چاہیے دل بڑا کر کے۔ وہ اگر چھوٹی بھی ہے آپ بڑے بن جائیں، اس کی غلطی بھی ہے آپ ایک طرفہ طور پر اس کو معاف کر دیں۔ کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر آپ کے اوپر ڈال دے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو شیطانی رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کیجئے، یہ حساسیت، یہ ریزرویشنز، اس کو ختم کیجئے۔ اور پریکٹیکل لائف میں ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً مناسبتوں پر کوئی گفٹ دے دیا کریں، کوئی تحفہ دے دیا کریں۔ تحفوں کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، لیکن کس خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی جانے والی چیز بہت معمولی ہو، مگر وہ معمولی چیز بھی بعض اوقات نفرت کی دیواروں کو گرانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی کہیں گئے ہیں تو اپنی بہن کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں۔ اگر اپنی بہن کہیں گئی ہوئی ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے کبھی کوئی تحفہ لے جائے۔ قریبی رشتہ دار، خالہ، ماموں، بھانجے، بھتیجے، یہ جو قریب ترین خونی رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کی وزٹ کریں، اور کبھی کبھار گھر میں ایسا ایک ماحول پیدا کریں کہ دعوتیں ہوں، ضیافت ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کھانا بہت پرتکلف ہو، جس میں بہت زیادہ خرچ کیا جائے، بہت زیادہ محنت کی جائے، نہیں۔ اصل میں یہ ایک نیک نیتی سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ کھانا وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر گھروں میں جو کبھی اچھا کھانا بنا لیا جاتا ہے، اس موقع پر آپ کسی دوست کو بلا لیں، اس موقع پر کسی رشتہ دار کو بلا لیں۔ کھانا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جیسے پک رہا ہو، آپ کے بھائی یا قریبی رشتہ دار کے گھر میں اس سے اچھا پکتا ہو، مگر یہ محبتوں کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نبوی بے مقصد نہیں ہوا کرتا کہ تم کھانا کھلاؤ اور اس کے ذریعے سے محبتوں کو بڑھاؤ۔ اور اسی طریقے سے کبھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، کوئی بھی مناسبت ہوئی تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ محسوس کروائیں کہ ہم تمہاری اس خوشی میں شامل ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی کے موقع پر گھر والے خود بزی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کا، مسائل کا اور مختلف چیزوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے چونچلے اس بوجھ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اگر دعوت نامہ آیا، رقعہ آیا، انویٹیشن آیا، پھر بھی ہم دریافت کرتے ہیں کہ وہ پوسٹ سے بھیجے یا آ کر دیے، ایک آدمی آیا یا دونوں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کیا ہمارے پاس حساسیت ہوتی ہے، کیا کیا نزاکتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے۔ یعنی جو آدمی مصروف ہے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بائی چانس اتفاق سے کسی کو شادی بیاہ کے موقع پر وہ نہ بلائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی بھر تعلقات ختم، کہ ان کی خوشی میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا تو ہم کیوں اس کی وزٹ کریں۔ کتنے یہاں پر بھائی اور بہنیں ہیں جو ایک طویل عرصہ گزر گیا مگر ملاقات تک نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج کل کی زندگی کچھ ایسی اس میں کدورتوں کی دیواریں اٹھتی جا رہی ہیں کہ سگا بھائی بہن کی وزٹ نہیں کرتا، قریب ترین رشتہ دار ایک دوسرے کی وزٹ تک نہیں کرتے، اور ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلقات کاٹ لے۔ 3 دن سے زیادہ کٹ آف ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ مہینوں سے ان کے تعلقات نہیں ہیں،
سالوں سے ایک دوسرے کی وزٹ کا سلسلہ رکا ہوا ہے، حتیٰ کہ فون پر بھی سلام دعا تک نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، نہ غمی میں نہ خوشی میں۔ تو آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے تو 3 دن کی اجازت دی تھی، وہ بھی 3 دن میکسیمم، کہ اس کے اندر اندر کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہو تو، اور یہ برسوں سے سلسلہ رکا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، پھر اس کی خیر اور برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ قرآن کریم میں جیسے سورہ بقرہ کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئیں، ان میں سے ایک بالکل شروع میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں نافرمان لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور ان کی ایک بری صفت میں سے ایک صفت یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جو رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں، وہ اس کو توڑتے ہیں۔ تو رشتے کاٹنا، تعلقات کو کٹ آف کرنا، یہ شیطانی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ سبب بننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اس کو جوڑتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ نفرتیں نہ پھیلایا کریں۔ اور اسی طرح سے آج کل کی زندگی کچھ اس طرح ہو گئی جس کو آپ کہتے ہیں کیوں تو ایمان کی یہ علامت بتائی گئی، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئے ہوئے مہمان کی ریسپیکٹ کرے، آئے ہوئے مہمان کی تکریم کرے، عزت افزائی کرے، چاہے 2 منٹ آپ دے دیں، اس کے ساتھ بہتر انداز سے گفتگو آپ کر لیں، اس کے انداز سے بہتر آپ سلوک پیش کریں اس کو۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی دوسروں کے لیے محبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ہم شیطانی دیواروں کو نیچے گرا دیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں۔ تعلقات کو جوڑنا کا ذریعہ بن جائے گا، تعلقات کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔